ایک نوجوان تھا 12-14 سال کا، یہودیوں کا بچہ تھا، بخاری موجود ہے، اکثر حضور کے پاس آیا کرتا، چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آ کے بیٹھا رہتا، حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، خوش رہتا، حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا۔ 2-3 دن وہ آیا نہیں، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں نا روز دروازہ دیکھتا رہتا، روز دروازہ دیکھتا رہتا۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے، ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا، کیسے آئے؟ لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرقانی کہتے ہیں کہنے لگا اماں سے کھولو دروازہ، مصطفیٰ کریم آ گئے، حضور آ گئے۔ والد نے دروازہ کھولا، نبی کریم اندر تشریف لائے۔ نبی پاک کا جو دست مبارک تھا نا وہ کستوری سے زیادہ مہکا کرتا تھا، کستوری سے زیادہ مہکتا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ کہتے ہیں نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوئے تو رونے لگا۔ حضور نہ سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ۔ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی نعتیں لکھتا تھا، تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا، اس کو جا کہنے لگے نعتیں تو بڑی لکھتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، کلمہ بھی پڑھنا۔ تو اس نے کہا چل اس پہ بھی شعر سن لے، اس پہ بھی تو شعر ہی سن لے، کو میں تیرا پابند تو نہیں۔ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اتنا ڈانٹا نہ ہو یار، میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر، ہو گیا پیار، یہ ہو جایا کرتا ہے، اب تو اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ۔ حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے، اس نے بھی آنکھیں کھولی۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چہرہ دیکھا، حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا، تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سنور جائے، وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک، جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے، جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے۔ میرے محبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، کلمہ۔ حضور کا شوق یہی ہے، یہی شوق ہے لوگ دیندار بن جائیں، کاروبار چمک جائیں، جی مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی، یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا۔ حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا ذوق ہو جائے، عبادت کا شوق بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ رو پڑا، کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں، تو میری طرف نہ دیکھ، تو پڑھ لے کلمہ، کلمہ پڑھ۔ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں سے مسکرا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا، کہ دوزخ سے بچ گیا، یہ شکر ہے۔ شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ باقی تو سارے کام چلتے ہیں، دنیا داری تو ہوتی ہے، کوئی بندہ جہنم والی سڑک پہ نہ۔ ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے، وہ یہ تھی کہ لوگ سنوریں، لوگ دین پر عمل کریں۔ ایک گروہ تھا صحابہ کو، ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ یہ لوگ جو مفت کے لاڈلے نہیں بن جاتے، فری کے، نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازت دے رہا۔ بھئی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے؟ تو بات مان کہ نہ ماننا عشق ہے، جی میں لاڈلا ہوتا ہوں۔ یہ کس طرح کا لاڈلا؟ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے، جو ابرو کا اشارہ سمجھتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا گئے نہیں؟ عرض کی حضور دل میں خواہش آئی تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا، تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نصیب کھل جائیں کہ حضور کے پیچھے جمعے کی توفیق ہو جائے۔ حضور پیار بڑا تھا، آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا تھا۔ پتہ ہے لفظ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش رہی، حضور کا یہ ذوق رہا۔ اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام عکاظ کی منڈیوں میں بھی گئے، اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے۔ سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی،
تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ بھائی تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس، تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا۔ بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی، نوکری۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں۔ حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما۔ تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، برکت کی۔ مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا۔ حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں۔ پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے، 100 اولادیں میری موجود ہیں۔ حضرت انس بن مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ، کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں۔ تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں؟ کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو جی، ان لڑ پیندے نے، کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا۔ حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں، اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے ہیں۔ کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا۔ کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں، چارہ ڈالے گا، اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو۔ رونے لگی، حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے، شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا، حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں۔ 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا، چلے جاتے۔ ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ۔ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے، کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام۔ وہ چارہ ڈالتا رہا، اس نے چارہ ڈالا، حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے، آج دستار ہوگی، یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کاہے کی، دستار تو اس کی جو پڑھے گا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا۔ تو مجھے والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا، وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے، کوئی شے نہیں، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی،
लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूंगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी।